نماز ظہر کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی دن نماز ظہر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ قسمت کی اگر باند تالے نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو وہ ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وہ بھائی بہنیں جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کی تمام حاجتیں، مرادیں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہی یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائے۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں ہے، وہ بھی اگر اس وظیفے کو پڑھ لے تو فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ اگر آپ سالوں سے بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ نے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ یا آپ کے بچوں کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آج آپ اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پہلے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک بار سورۃ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنیو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا وہابو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا وہابو کو اپنے
دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار دوسرے نمبر پر یا وہابو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحمان کا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یا رحمانو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 بار یا غنیو پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے 11 بار یا وہابو پڑھنا ہے، اور پھر ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے 11 بار یا رحمانو پڑھنا ہے۔ یعنی ٹوٹل آپ نے 3 وظائف پڑھنے ہیں اور 3 بار ہی سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ساری ترتیب میں نے بتا دی ہے اور آخر میں پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے بہترین مستقبل کی اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے روزگار میں ترقی کے لیے، اور جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہیں، بڑی سے بڑی حاجت ہو، جتنی بھی مرادیں ہوں، ان کو پورا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سنا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔